عثمان حاجی مدنی صاحب اور جملہ علماء کرام اور دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملے ہوئے مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ استاد محترم تشریف فرما ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سمپل سا سادہ سا مفہوم ہے، ترجمہ ہے، آپ سب سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے، یہ آیت بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، بڑوں کو بھی یاد ہے، بوڑھوں کو بھی یاد ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک تحقیق کے مطابق 18,000 جہان ہیں، 18,000 جہان۔ لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے ذرا پیچھے چلیں، قرآن کی ابتدا میں آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن شروع ہو رہا ہے، رب فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اب یا اللہ، ہم نے دیکھا کہ تو نے اپنی شان کو بیان فرمایا اور تو نے اپنی ذات اور اپنی صفات کو یوں بیان فرمایا کہ تو فرماتا ہے میں عالمین کا رب ہوں، آگے تیرے محبوب کی ذات ہے، فرمایا ہاں میں عالمین کا رب ہوں۔ میں نے قرآن نازل کیا ہے جہاں پہ میں اپنے عالمین کا رب ہونے کی بات کر رہا ہوں، وہیں پہ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں اگر میں عالمین کا رب ہوں تو میرا محبوب عالمین کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ 18,000 جہان بیان کیے گئے، اگر رب 18,000 جہانوں اس سے کم و بیش جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، اگر رب تمام جہانوں کے لیے رب ہے تو سونا تمام جہانوں کے لیے رب ہے۔ بے شک ایک بات کلیئر ہو گئی کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک حضور رحمت ہے۔ آگے چلیں، 4 عالم پہ بات کریں گے۔ پہلا عالم عالم ارواح، دوسرا عالم عالم دنیا، تیسرا عالم عالم برزخ، چوتھا عالم عالم محشر۔ 4 عالم جن سے ہمارا واسطہ پڑے گا، جن کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے، جس کے اندر ہم رہ رہے تھے، آگے چلے جائیں گے، پھر اٹھیں گے۔ یہ 4 عالم ہے۔ پہلا عالم عالم ارواح، میرے آقا عالم ارواح میں بھی رحمت، میرے آقا عالم دنیا میں بھی رحمت، میرے آقا عالم برزخ میں بھی رحمت، میرے آقا عالم محشر میں بھی رحمت۔ ایک مثال اور گفتگو ختم۔ میرے آقا عالم ارواح میں رحمت، قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے جی چاہتا ہے کھاؤ، جیسے جی کرتا ہے رہو، کھاؤ پیو جیسے تمہارا جی چاہتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ہاں ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے جو ہے اپنے باغ میں لیا، حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب چلے گئے، دانا کھایا، زمین پر تشریف لے آئے، روتے رہے، 300 سال گزر گئے۔ ایک دن خیال آیا اور اللہ کی بات میں عرض کی یا اللہ سونے محبوب کے صدقے سے معاف نہیں کر دیتا، لجپال کے صدقے سے معاف نہیں کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم بتا تجھے ہمارے رسول کا نام کہاں سے پتا چلا، تجھے کیسے پتا چلا ہم اس پیارے سے محبت کرتے ہیں، تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کے نام سے تجھے بخشش ہو سکتی ہے۔ سنے حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کی، اور اس بات کو یاد رکھنا میرے آقا عالم ارواح میں بھی رحمت ہے، میرے آقا عالم دنیا میں بھی رحمت ہے، میرے آقا عالم برزخ میں بھی رحمت ہے، میرے آقا عالم محشر میں بھی رحمت ہے، میرے آقا دنیا میں رحمت، میرے آقا قبر میں رحمت، میرے آقا میدان محشر میں رحمت، میرے آقا عالم ارواح میں رحمت،
دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. سبحان اللہ. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. کوئی آپ ان سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے. یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. سبحان اللہ. یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. حضرت اما حوا حضرت آدم علیہ السلام بچھڑے ہوئے تھے تو حضور کے نام کا وسیلہ دیا تو رب نے بچھڑوں کو ملا دیا. کوئی یعقوب سے پوچھے دیکھیں فرمایا کہ یہ حضور کے نام کی برکت ہے اور حضور علیہ السلام کا نام ہی ہے. ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا ہو جائے. میرے آقا کا نام آنے کے لیے لوگوں کا چہرہ بھی کھل جاتا ہے, زبان بھی میٹھی ہو جاتی ہے اور لب بھی ایک دوسرے سے مل کے کہتے ہیں جس کا نام آیا ہے مزہ تو بھی آیا ہے. سبحان اللہ. اس کا نام آیا مزہ تو بھی آیا ہے. فرمایا اے میرے خدا نے تیرے نام کے ساتھ اس کا نام عرش میں پایا ہے. یہ حضور کی شان ہے, یہ حضور کا مقام ہے. دیکھیں یہ تھا میرے آقا رحمت ہے. صرف ایک مثال بات کو لمبا نہیں کرنا. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی لفظ کی مغفرت جس کی وجہ سے ہوئی وہ میرے آقا کی ذات ہے. سبحان اللہ. تو میرے آقا آدم کے لیے بھی رحمت, میرے آقا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی رحمت. اب حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف نہیں لائے جیسے کہ موصوف علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری. اے جابر سب سے پہلے رب نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اس وقت حضور کا نور موجود تھا. حضور کے نور کا واسطہ حضرت آدم علیہ السلام تھے اور حضور کی ذات ابھی عالم ارواح میں موجود ہے. تو حضور علیہ السلام کی ذات کے صدقے سے آدم علیہ السلام کی لفظ شواف کر دی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی رحمت ہے. سبحان اللہ. آگے چلیں. دوسری بات, پہلا جہان میں نے بتایا کون سا جہان تھی عالم ارواح. پہلا کون سا جہان تھی عالم ارواح. دوسرا تھی عالم دنیا. دوسرا کون سا ہے جی عالم دنیا. میرے آقا عالم دنیا میں رحمت, میرے آقا اپنوں کے لیے رحمت, میرے آقا غیروں کے لیے رحمت. سبحان اللہ. میرے آقا انسانوں کے لیے بھی رحمت, میرے آقا جانوروں کے لیے بھی رحمت. میرے آقا زمین کے لیے بھی رحمت, میرے آقا زمان کے لیے بھی رحمت. میرے آقا حقیق کے لیے بھی رحمت ہے, میرے آقا مقام کے لیے بھی رحمت ہے. میرے آقا زمین پہ آئے تو نے ساری زمین کو پاک کر دیا. میرے آقا زمین کے لیے رحمت ہے. میرے آقا کی پیدائش ہوئی مشرق کے جا کر مغرب کی طرف بھاگے, مغرب کے جا کر مشرق کی طرف بھاگے اور ایک دوسرے کو دلاسے دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہیں. کسی نے پوچھا تمہیں کیا ہوا, انہوں نے کہا آج رحمت للعالمین آ گیا. سبحان اللہ. وہ آ گیا ہے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. میرے آقا رحمت کیسے ہے, سنیں کتنی پیاری بات ہے. میرے آقا جو آج صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے سے گزر رہے تھے, ایک شخص نے ہرن کو پکڑا ہوا تھا. اس ہرن نے نبی پاک علیہ السلام کی جانب اپنا منہ کر کے, حضور علیہ السلام کی جانب منہ کر کے اس نے بولنا شروع کر دیا, آواز دینا شروع کر دی. میرے آقا کی توجہ اس ہرن کی جانب ہوئی. قربان جائے اس ہرن پر جس پر میرے آقا کی توجہ کی نظر پڑ گئی. میرے آقا نے اس ہرن کی آواز کو سنا. میرے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہرن کی آواز کو سنا, میرے آقا اس کے پاس آئے. میرے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرن کی بات کو سننے کے بعد میرے آقا نے اس شخص سے کہا جس نے ہرن کو پکڑا ہوا تھا. میرے آقا کہنے لگے یہ ہرن کہتا ہے تو مجھے پکڑ کر لایا ہے, لیکن یہ ہرن کہتا ہے وہ برام پہاڑ کے پیچھے میرا بچہ ہے. آقا اس سے کہیے مجھے چھوڑ دے, میں پہاڑ کے پیچھے جاؤں گا, اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گا. اب دیکھیں ہرن حضور سے کلام کر رہا ہے. وہ پتھرا نکل میں پڑھا جا رہا ہے, وہ پتھرا نکل میں پڑھا جا رہا ہے, وہ دنیا کو ملنا کرا جا رہا ہے, وہ سنیا کھجورا اگا جا رہا ہے, وہ میرا پہ تیرا مقدر جگا جا رہا ہے. آقا کی بارگاہ میں ہرن کر رہا ہے. سونے رکھا آقا اس سے کہہ دیجیے مجھے جانے دے, وہ بنا پہاڑ کے پیچھے میرا بچہ ہے, میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گا. میرے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا اے شخص اس ہرن کو چھوڑ دے, یہ جائے گا اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گا. میرے آقا سے وہ بندہ کہنے لگا حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہرن جائے واپس آ جائے, ہم نے نہیں دیکھا کہہ میں آیا ہوا جانور جانے کے بعد واپس لوٹ آئے. میرے آقا نے فرمایا تم دنیا دار ہو, اگر وعدہ ہو تمہارے ساتھ تو جانور نہیں لوٹنا. ہم کائنات کے رچپال ہیں, اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے پلٹ کر ضرور آئے گا. اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے, وعدہ حضور سے کیا ہو اور وفا نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میرے آقا نے جب تمام کائنات سے وعدہ وفا کیا ہے تو میرے آقا سے بھی تو کائنات پھر وعدہ وفا کرتی ہے. تو کہنے لگی
حضور اسے کہہ دیجیے جانے دے. کہنے لگا اگر آپ کہتے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اس نے ہرن کو چھوڑ دیا اور دودھ پلا کے واپس حضور کے قدموں میں آ گیا. جب حضور کے قدموں میں آیا نا وہ بندہ دیکھ کے حضور کے اس معجزے کو بڑا حیران ہوا. کہنے لگا سنیا میں نے سنا تھا وہ آخری نبی ہوگا جو ہے وہ جانوروں سے بھی کلام کرے گا. آج میں نے دیکھ لیا ہے. آقا میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کے کلمہ پڑھنے کے بعد میں اس ہرن کو آزاد کرتا ہوں. میرے آقا نے اپنی رحمت اس ہرن پہ ایسی دکھائی. میرے آقا نے ہمیں ہرن رات کو آزاد ہے اور راوی لکھتے ہیں وہ ہرن اچھلتی کودتی ہوئی اپنے بچے کی جانب چلی گئی. گویا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی کے اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ہم جیسے نکم کو کرے کون لگاتا. سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے اور مدینہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس گھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اور بیدام ہی بک جائیے بازار نبی میں. بیدام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں ساری میرے آقا کی ذات ہے. یہ حضور کا دربار ہے جو ایک بار بک جاتا ہے اس کا سودا ایسا لگتا ہے. اس شان کے سودے میں سارے نہیں ہوتے. اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آتے ہیں. یہ عالم دنیا کے اندر حضور کی رحمت ہے. آگے چلیں. میرے آقا عالم برزخ کے اندر بھی رحمت ہے. تیسرا عالم برزخ. میرے آقا قبر میں بھی رحمت ہے. قبر کا عالم برزخ کہتے ہیں بندہ مار جاتا ہے قبر سے جب اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے آگے بندے لوگ دفن کر کے آ جاتے ہیں. حدیث بات سنیں جلدی جلدی بات کو ختم کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جب تمہارے عزیزوں خربات میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں آگے پلٹنے لگتے ہیں اب مٹی ڈال کے جا رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں مردہ ان کے قدموں کی آنکھ بھی سنتا ہے. لوگ کی مار کے اڑیاں رگڑ کے مردے سنتے نہیں سانو قرآن سنی لبا سانو حدیث سنی لبا یہ کرتا لبڑا نہیں. اس بات سے کسی کبھی یاد نہیں لگتا نہیں کھاتا. اس بات سے کسی کبھی یاد نہیں کھاتا کہ حرام کھانے والوں حلال والی چیزاں نہیں لگدیاں. حلال والی چیزاں لگدیاں حلال کھانے والوں جنہیں کھاتا ہے داتا نے میری دا لنگر جنہیں کھاتا ہے جماعت کی شاد لنگر جنہیں کھاتا ہے خواجہ میرو کی کشتی اسمیری دا لنگر جس نے کھایا ہو پیر میرے کی چھاک کا لنگر جس نے کھایا ہو داتا نے میری اور حضور علیہ السلام کے پیارے غلام اور حضور سے آدم کا جس نے لنگر کھایا ہو اور علاج کا جس نے لنگر کھایا ہو. جب وہ قرآن پڑھتا ہے پھر قرآن پڑھنے کے بعد پتہ وہ کہتا کیا ہے. وہ کہتا ہے زیرا صبرا شدہ مدہ سب شان تیری چھائیاں آما لوکا نماز نہ کھائی. بڑی داڑھی رکھنے سے قرآن سمجھ نہیں آتا. بڑا جبہ پہننے سے قرآن سمجھ نہیں آتا. بڑی نصاب پہننے سے قرآن سمجھ نہیں آتا. بڑے بڑے بولنے سے قرآن سمجھ نہیں آتا. قرآن جب بھی سمجھ آتا ہے سینے میں مصطفیٰ کی محبت رکھ کے سمجھ آتا ہے. حضور کی غلامی سینے میں رکھ کے سمجھ آتا ہے. فرمایا اتاہم الحقانی کو فرشتے آ جاتے ہیں فیقیدانی کندھے کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں فیقولانی سے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. بتائے شخصیت کے بارے میں کیا خیال ہے. مختصر کر رہا ہوں. اب کیا ہوا. فرمایا جب مجھ سے پوچھا گیا بتائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ جب فرشتے آ کے پوچھتے ہیں ربو کا تیرا رب کون ہے. ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. بتائے شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب کا حضور آ گئے. کون آئے گی. حضور آ گئے. جب ہم حضور آ جاتے ہیں وہاں پہ پریشانیاں نہیں رہتی. جہاں پہ حضور آتے ہیں وہاں دکھ نہیں رہتے. جہاں پہ حضور آتے ہیں وہاں تکلیفیں نہیں رہتی. اس نجدی کو کیا پتا حضور آ جائے تو پھر موجے کیسی لگتی ہے. یہ تو قبر میں غلاموں کو پتا چلے گا نا جب حضور آ جائیں گے. حضور آئیں گے فرشتے پیچھے ہو جائیں گے. میرا آقا فرمائیں گے کیا پوچھتے ہو ہمارا غلام ہے. سبحان اللہ. کیا پوچھتے ہو ہمارا غلام ہے. حدیث پاک سنیں. نبی کہتے ہیں حضور آ جائیں گے. فرشتے پوچھیں گے ہمارا رب کا. میں آخری بات کو چھوڑ دوں گا یہیں پہ بات ختم ہے. فرشتے پوچھیں گے ہمارا رب کا تیرا رب کون ہے. میرے آقا فرمائیں گے فرشتوں ایک جہان کو چھوڑ کے دوسرے جہان تسی ایک گھر چ دوسرے گھر جاؤ کسی غیر دے گھر چلے جاؤ. ٹھیک ہے تسی جا کے انہاں دے گھر چلے گئے تسی بہ گئے تہاڈے لاگے آ کے بندے بیٹھ گئے تسی نہ چک دے گل کرو کیونکہ کسی کے گھر جا کے بات نہیں آتی. بندہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے. جب بندہ دنیا سے قبر میں جائے گا نا تو فرشتے پوچھیں گے ہمارا رب کا تیرا نام کون ہے. اگر غلام ہوگا حضور آ جائے گا. حضور فرمائیں گے فرشتوں کس سے کیا پوچھتے ہو. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ بندہ اپنی دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں آیا ہے اس لیے اسے سوال دینے میں تھوڑی تکلیف اور تھوڑی دقت محسوس ہو رہی ہے. میں اسے بتانا چاہتا ہوں. میں یہ تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس سے کیا پوچھتے ہو. اس کا
سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اصرار کہیں گے میرا قہر و غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے، میرا قہر و غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ یہ میرے آقا عالم ارواح میں بھی رحمت ہے، میرے آقا عالم دنیا میں بھی رحمت ہے، میرے آقا عالم برزخ میں بھی رحمت ہے، اور میرے آقا عالم محشر میں بھی رحمت ہے۔ اللہ کا حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی رحمت کے ذرات عطا فرمائے تاکہ ہم گلی گلی کوچہ کوچہ حضور کے ملاد کی خوشی مناتے رہیں۔ وما علیہ